اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے تو ہی مت بچوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مہربانی سے مومنین تھوڑا آگے آ جائیں، یا یہاں پر اس طرف بھی آ سکتی ہیں بیٹیاں، اس طرف بھی اور اس طرف بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں سے جو سامنے بیٹھے ہوئے اس طرف آ جائیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ اس طرف آ سکتے ہیں۔ اور یوبٹ کو بھی مدد کر سکتا ہے، اور یوتھ گرلز بھی مدد کر سکتی ہیں، اور مدر جین کی بیٹیاں بھی۔ باقی کے قطرہ گئے کی سلام مومنین جو ہے وہ تھوڑا آگے آ جائے۔ شکریہ۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ایک نوجوان بیٹی لڑکی کیرولین اس کا نام تھا، اس نے کالج میں پڑھ رہی تھی اور آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور ایک کمپنی کی طرف سے ایک پروجیکٹ آیا۔ انہوں نے کہا بھائی جتنے بھی نوجوان کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں تو ایسا کریں کہ سب جو ہے ہماری کمپنی کے لیے ایک لوگو تیار کریں۔ ہماری کمپنی کے لیے کیا تیار کریں؟ لوگو۔ تو بہت سارے لوگوں نے تیار کیا اور اس بیٹی نے بھی تیار کیا۔ اس لوگوں کے لیے اسے اراؤنڈ 1970 کی بات ہے، 1970s میں اسے کوئی تقریباً شاید $35 دیے گئے، جو پاکستان تقریباً بھی 6,500-7,000 کے قریب ہوگا۔ تو وہ اسے روپے دیے گئے، اور لیکن ان تھوڑے سے ڈالرز کا جو اسے ملا بنسبت اس کے، اس بیٹی نے جو ہے وہ جو لوگو بنایا اتنا دنیا میں مقبول ہوا، کمپنی اتنی بڑی کہ ڈالر سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں سے کیا اربوں سے بھی آگے، بلینز کا جو انہوں نے پروفٹ کمایا۔ اور لوگوں میں کیا تھا؟ لوگوں میں نشان جو تھا ان کا وہ صرف ایک ایسا نشان تھا۔ کیسا نشان تھا؟ ایسا جیسے MCQs میں ہوتا نا، فالس اینڈ ٹرو ہوتے ہیں، غلط اور صحیح ہوتے ہیں، تو ایسا صحیح کا نشان تھا۔ اور یہ اس نے لوگو بنایا اور اس کا سلوگن 3 حروف پر لکھا۔ آپ میں سے جانتے ہوئے اس نشان کو، کس کمپنی کا ہے وہ نشان؟ ہاں جی، بہت پتا آپ لوگوں کو، تو شاباش، تعلیم دہن کے لیے تمہیں بتایا۔ اور اس میں لکھا گیا، کیا لکھا گیا؟ 3 حروف، بس کر ڈالو، جسٹ ڈو
do it. یہ سلوگن کے ساتھ یہ نشان ہے. اور یہ دنیا بھی کیا، آج پاکستان میں ہمارے پیرش کے بہت سارے جو لوگ ہیں اس کے لیے پروڈکٹس کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور شاید سیالکوٹ میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی ان کے برانچز موجود ہوں گی. سو نائکی اور یہ برانڈ جو ہے، اور ہم برانڈ کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن آج جس نشان، جس لوگوں کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ نشان، یہ لوگو جو ہے ہمارے ماتھوں پر نقش کیا گیا جب ہم نے بپتسمہ پایا. کون سا نشان نقش کیا گیا؟ سلیم کا نشان. اور اس کے بعد آج رات کے بدھ کے موقع پر راکھ لگا کر ہمارے ماتھوں پر سلیم کا نشان بنایا جاتا ہے. یہ ہماری پہچان ہے، یہ مسیحوں کی پہچان ہے. اور روزوں کے ایام جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ بس ہم کر ڈالیں. کیا کرنا ہے وہ آج دعوتیں بیان کر رہی ہیں. پہلی دعوت جو بیان کی گئی ہمارے یوحنا نبی کے صحیفہ سے، اب خداوند کا فرمان ہے، روزہ رکھ کر گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاہو. سو اپنے دلوں کو بدلنا، اپنے رویوں کو بدلنا، یہ ہے روزوں کی ڈیمانڈ، یہ ہے کلام کا فیصلہ. اور کلام چاہتا یہ ہے، خدا کا کلام، خدا کا روح چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. جب ہمارے ماتھوں پر یہ راگ کا نشان لگایا جائے، سلیب کا نشان ابیضا کیا جائے، تو ہم اپنی زندگیوں کو کیا کریں؟ رات کے بدھ کے موقع پر جب روزوں کا آغاز ہوا، بھی میں آ رہا تھا ایک نوجوان کے ساتھ، تو اس نے اپنی زندگی کی گواہی دی کہ اس نے اپنی زندگی میں روزوں میں ایک بدلاؤ لے کر آیا، تبدیلی لے کر آیا. تبدیلی کا آغاز، اپنے بدلاؤ کا آغاز اس نے اندر سے کیا. تو میں سمجھتا ہوں ایسے ہی بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا آج کچھ نہ کچھ فیصلہ کیا ہے. بزرگوں نے بھی، بچوں نے بھی ضرور آج کوئی فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم روزوں کے ایام میں کیسے رہیں گے، کیا کرنا ہے. اور اس کے لیے یوحنا نبی مدد کر رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو، اپنے آپ کو بدلنا. عزیز بہنوں بھائیوں، مقدس پالوس کرنتھیوں کے نام خط میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ قبولیت کا وقت ہے. دیکھو اب نجات کا دن ہے. یہ کہ انتظار نہیں کرنا، کل کی فکر نہ کرے، آنے والے دنوں کی فکر نہ کرے. آج، ابھی اور اسی وقت بس کر ڈالے، ابھی کریں. سلیب کا نشان ابیضا کیا جا رہا ہے. اب اپنے آپ کو کیا کریں؟ فوراً بدلیں. انتظار نہ کرے، اگلے مہینے کروں گا، روزوں کے بعد کروں گا، اگلے ہفتے تک دیکھوں گا، کل دیکھوں گا. اپنے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں یہ بدلاؤ میری زندگی میں مشکل ہے. یہ انتظار نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بدل. جسٹ چینج کریں، بس جسٹ ڈو اٹ. یہی آج خدا کا کلام ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ بس اب کر ڈالو، اپنے آپ کو بدل ڈالو. یہ لوگو، یہ سلیب کا نشان، یہ ہماری پہچان جو ہے، یہ ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم اپنے ماتھوں پر راکھ لگائیں گے. راکھ جو ہے یہ پاکیزگی کی علامت ہے. راکھ جو ہے یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان راکھ اور خاک ہے. جب آدم کو تخلیق کیا گیا، مٹی خدا نے جو گوندی، پانی ڈال کر مٹی گوندی گئی اور اس سے آدم کو تخلیق کیا گیا. خدا نے اپنا روح پھونکا اور آدم جیتی جان. خدا نے اسی کی پسلی لے کر اس میں سے ہوا کو تخلیق کیا. اور جب دونوں نے گناہ کیا تو خدا نے کیا فرما دیا؟ اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں. تب سے انسان جو ہے وہ خاک کے ساتھ خاک ہے. لیکن خاک، راکھ بہت سارے انبیاء کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے ہمیشہ اہمیت اور اعلیٰ رہی. علامات بھی سی کہ جب کوئی جو قوم ہے
جب کوئی قبیلہ ہے جب اب مرنے کے دہانے پہ آتا تھا، قحط سالی ہوتی تھی، قحط کے دنوں میں وہ اپنے سروں پر راکھ ڈالتے تھے کہ خدا کا رحم ان پر ہو جائے۔ جب جنگ ہونا ہوتی اور دشمن مضبوط ہوتا، زبردست ہوتا، تو اسے کیسے مقابلہ کر پائے؟ خدا کی حضوری میں لوگ جھکتے اور اپنے سروں پر راکھ ڈالتے۔ جب انسان گناہ کر بیٹھتا تھا کہ جیسے داؤد نے گناہ کیا اور پھر اپنے سر پر راکھ، جیسے نینوا کے لوگ کے پاس یونس نبی کو بھیجا گیا اور نینوا کے لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے سروں پر راکھ ڈالی اور ٹاٹ، جیسے ایوب صابر نے بھی سر پر راکھ ڈالی، راکھ میں بیٹھ گیا۔ سو راکھ ہمیں حلیم اور فروتن بننا یاد دلاتی ہے کہ ہم راکھ اور خاک ہیں، اور ہمارا آغاز بھی یہ تھا اور ہمارا انجام بھی مٹی سے بنائے گئے تھے اور مٹی میں ہی لوٹ، یہ آج ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز بہن اور بھائیوں، راکھ یا خاک پاکیزگی کی علامت ہے، پاک کیے جانے کی علامت ہے، کہ جب صفائی کی علامت ہے، کہ جب لوگ گھروں میں پرانے وقتوں میں لوگ اپنے گھروں میں جب برتن صاف کیا کرتے تھے تو راکھ کا استعمال کرتے تھے۔ ابھی ماڈرن دور ہے، ابھی نہ وہ دھات کے برتن ہیں، نہ پیتل کے برتن ہیں، نہ سلور کے برتن ہیں یا اسٹیل کے برتن۔ تو پہلے جب دھات کے برتن استعمال کیے جاتے تھے تو لوگ اس سے راکھ سے اپنے برتنوں کو صاف، مکان کچے ہوا کرتے تھے تو لوگ اپنے ذہنوں کو کئی دفعہ جو ہے وہ پوچھا وغیرہ لگانے کے بعد جو ہے اس کے بعد کئی دفعہ صفائی کے لیے راکھ ڈال کر اس سے بھی جھاڑو لگاتے تھے اور تاکہ گند جو ہے اس کے ساتھ صاف ہو جائے۔ راکھ جو ہے ابھی یا مٹی جو ہے راکھ ہے، یہ انسان اپنے چہروں پر لگاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہے نا، رات کے وقت کبھی دیکھا ہوگا شام کے وقت، یا گھر میں کبھی بیٹیوں نے منہ پر مٹی لگائی ہو، ویسے مٹی کسی کے پر پھینکے آپ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ کہ دوسرا کوئی مٹی پھینکے تو جوندے کا مٹی چھپ کر لے، لیکن کئی دفعہ انسان خود اپنے منہ پر بھی مٹی لگاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس مٹی سے کیا ہوں گے، ہم صاف ہو جائیں گے۔ سو یہ مٹی ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہمیں اس میں لوٹ جانا اور اپنے آپ کو جو ہے پاک کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنے رویوں کو پاک کرنا ہے، اپنے رویوں کو بدلنا ہے۔ اس لیے کل کا انتظار نہ کریں، آج ابھی اور اسی وقت سے اپنی زندگی کو کیا کریں، اس لیے کل کا انتظار نہیں کرنا، آج راکھ کا بدھ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج خدا کی دوست جو ہے وہ آج ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم روزوں میں کریں گے۔ اکثر اوقات ہمارے پاس سوالات ہوتے ہیں کہ بہو جی اسی روزہ کتنے بجے رکھنا ہے، کتنے بجے کھولیے، ٹائم کی ساڈا؟ فادر جی یہ سوال جی یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ روزہ کب کھولے ہم، ہمارا کوئی ٹائم نہیں فکس ہو سکتا۔ ہر دفعہ یہی سوال ہر سال یہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں سوچے آج بتایا جائے گا تو اگلے سال بھی پوچھیں گے، نہیں اگلے سال پھر پوچھا جائے گا، آج ابھی یہاں بتاؤں گا اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا 2-4 دن کے بعد، فادر جی وہ پوچھنا تھا آپ سے روزہ کب کھول سکتے ہیں۔ اور روزے کے بارے میں کلام خدا میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں کہ روزہ کب سے کب تک کا ہونا چاہیے، جیسے کہ 3 دن کا روزہ آستر نے رکھا اور 7 دن کا روزہ جو ہے وہ داؤد بادشاہ نے رکھا، پہلا سموئیل 13 باب اس کی 31ویں آیت میں، اور اس کے ساتھ ہی 40 دن کا روزہ خروج کی کتاب میں ذکر آتا ہے، بزرگ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا ہے، اور پھر پہلا ملوک اس کا 19 باب اور اس کی 8ویں آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور سب سے لمبا روزہ جو ہے 80 دنوں کا وہ تثنیہ شاہ کی کتاب میں بیان کیا گیا، اس کے 9ویں باب کی 9 سے 18 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ عزیز بہنوں بھائی، نئے آدمی میں بھی روزے کا ذکر ملتا ہے، متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں بھی روزے کا آج ہم نے ذکر سنا ہے۔ یہودی لوگ خدا یسوع مسیح کے دور میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، کتنے دن؟ 2 دن روزہ رکھتے تھے،
सोमवार और जुमेरात के दिन वो रोजा रखते थे। एक दिन के रोजे का भी जिक्र है, कज़ात की किताब उसका 20वां बाब उसकी 26वीं आयत का में बयान किया गया है। फिर एक रोजे का जिक्र है जब एक शाम से दूसरी शाम तक का भी रोजे का जिक्र है, बनी इस्राएल कौम ने रखा है। अलगर्ज बहुत सारे हवाला जात है जो रोजों के बारे में बयान किए जाते हैं। लेकिन अजीज बहनों भाइयों, हम 40 दिनों का रोजा रखते हैं, और लेकिन वक्त क्या होना चाहिए, कब रखना चाहिए, कब खोलना चाहिए, याद रखिए। जो कलीसिया हमें तालीम देती है, जो हम रवायात के मुताबिक अपने रोजे को रख रहे हैं, वो है अठपहरा रोजा, एक शाम से दूसरी शाम तक का रोजा। और ये हर उस शख्स पर वाजिब है, उस पर लागू है कि जो 18 साल से लेकर 59 साल तक, 59 ईयर्स तक, 18 से लेकर 59 साल तक की उम्र के जो है इन सब पर है कि उन्होंने एक शाम से दूसरी शाम तक का रोजा ऐसे रखा। कोई गुंजाइश नहीं इसमें कि भाई वो ऐसा कर ले, आधा कर ले, फलाना कर ले। बाकी नियत और वो तो खुदा जानता है। अजीज बहनों भाइयों, इसलिए एक रोजे का ये भी जिक्र किया। लेकिन कलीसिया में वो लोग जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए, वो बहनें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए, वो माएँ जो उम्मीद से हैं उनके लिए, जो ब्लड के शुगर के मर्ज में मुबतला है, जो किसी और मर्ज में मुबतला है, जो बाकायदगी के साथ मेडिसिन ले रहे हैं, फिर कलीसिया उनके लिए कुछ रियायत देती है। बीमारों के लिए और बुजुर्गों के लिए अलहदा बात है, या छोटे बच्चों के लिए। लेकिन 18 से लेकर 59 साल तक के लोगों के लिए कौन सा रोजा है जी? एक शाम से, उसमें कोई भी रियायत नहीं। हाँ, आप सोचते हैं जी हम 7 बजे रोजे खोले, 6:30 खोले, 8 बजे खोले, सूरज ग्रुप हो चुका हो, तो एक दिन सूरज वो 6:35 पे ग्रुप होता है, दूसरे दिन हो सकता है वो 6:40 पे हो या 6:30 पे हो जाए। तो सूरज के ग्रुप होने का फैसला इंतजार ना करें। आप अपने साथ जो नियत कर ले खुदा की हजूरी में कि मैंने 7 बजे रोजा खोलना है, तो आप खोल, और 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो कोई कयामत नहीं है। ये हम पर फर्ज नहीं है, हम गैर कौमों की तरह रोजों को ना समझे। इसलिए खुदा कहते हैं जब तू रोजा रखेगा, कब? जब तू रोजा रखेगा। क्या करना? तो रोजे में करना क्या है, वो आज की अंजील मुकद्दस में हमें खुदा मसीह ने बयान किया है। उसमें बयान किया खुदा मसीह ने, पहली बात कि खैरात के काम को 3 पॉइंट बताए खुदा मसीह ने। खैरात के कामों में हिस्सा लेना, और जो तेरा दायां हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ होना चाहिए। खैरात के कामों में मैं देखता हूं बहुत सारे खानदान हैं, गरीब है, लेकिन हमेशा अच्छाई के कामों में, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की मदद के लिए, कलीसिया की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कई दफा कईयों के पास बहुत पैसा होता है, बरादरी में थोड़े से बेहतर होते हैं, लेकिन पैसा निकालना जेब में से या दूसरों की मदद करना ये बड़ा मुहाल नजर आता है। लेकिन समझने की बात ये खुदा मसीह कह रहे हैं रोजों में करना भी हमें क्या है, इसे तालीम दे रही है। पहली बात खैरात के कामों में हिस्सा लेना। ये अगर यूथ गर्ल जिंदा है तो वो इस तरफ भी आ जाए, इस तरफ भी आ जाए बच्चों के पास, और मदर जीत की बेटियां भी, वो नहीं है तो वो आ जाए। अजीज बहनों भाइयों, इसलिए खैरात के कामों में हिस्सा लेना है। क्या हिस्सा लेना है कि अगर कोई दायां हाथ करता है तो बायां भी करना चाहिए। किसी की भी मदद करना आमतौर पर, और कैसे कर सकते हैं ना, कोई बेवा है उनकी मदद करना, या कोई बहुत ज्यादा गरीब है उनकी मदद करना, या कोई बच्चा आप देख रहे हैं गली मोहल्ले में उसकी फीस नहीं जा रही, उसकी फीस भर दें। फिर उसके बाद आता है कलीसिया के कामों में मदद करना। अभी रोजों के दिनों में आपको गले दिए जाएंगे, और अक्सर काफी होता है आखिरी दिन बाबूजी को गला दे दिया 150-500 डाल के, आप 1000 भी डालें, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने हर रोज 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो भी आपने तैयार किया, अगर कमाई में से हर रोज उसमें नहीं डाला, आखिरी दिन पकड़ा देना नहीं, ये मुनासिब नहीं है, इसे चला दे।
بڑے بڑے نوٹوں کی ضرورت نہیں، لیکن جو آپ ہر روز بچا رہے ہو، اگر کوئی بیٹا یا بیٹی کوئی بھی شخص خاندان کے افراد روزہ رکھ رہے ہیں اور کچھ وہ کھانا بچا رہے ہیں، تو ضرور اس میں سے اگر یہ نہ ہو کہ کہیں 200 روپیہ بچایا، 500 بچایا، شام کو جی افطاری ہو رہی ہے، روزہ کھول رہے ہیں، تو یہ ہمارا مسیحیوں کا طریقہ کار ہے۔ 500 کی بچت کر کے آپ اس پر 3000 یا 2000 روپے خرچ کریں، یہ ہمارے مسیحیوں کی روایت ہے نہ۔ مسیحیت ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ روزہ ایسا رکھیں، ایسا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلی بات کہ خیرات کے کاموں میں آپ نے حصہ لینا ہے۔ دوسری بات کہ خدا مسیح بتا رہے کہ جب تو دعا کر، روزہ رکھیں گے تو روزے میں یہ بھی ہوگا کہ جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں، ہو سکتا ہے وہ کام نہ کریں، کئی کام پر نہ جائیں، کئی اسکول نہ بچے جائیں، کئی بڑے جو گھر میں سوئے رہے، تو یہ روزہ ہے لکھا ہوا ہے، چلو گھر میں ماں کے ساتھ مدد کرنا، برتن صاف کرنے ہیں، کھانا بنانا، نہیں انہیں روزہ رکھنا دو۔ کیوں بھائی؟ آپ اپنے روٹین کے کام باقاعدگی سے کرتے رہیں، آپ کے روزے سے جو ہے آپ کے کام متاثر نہیں ہونے چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ دوسری بات کہ روزہ جو ہے وہ ہم جب رکھیں تو مقصد کے ساتھ رکھیں، بغیر مقصد کے نہیں۔ کلام خدا میں دیکھیے گا کہ جتنی بار لوگوں نے روزہ رکھا، اگر آج تک کی بات کرے تو اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا، داؤد نے اپنے گناہوں کے لیے روزہ رکھا، نینوا کے لوگوں نے اپنے خطاؤں گناہوں کے لیے وہ روزہ رکھا۔ لوگ کسی نہ کسی مقصد کے تحت روزہ رکھ رہے تھے۔ ان دنوں میں جو ہمیں روزہ خاص طور پر رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے یوکرین کے لیے، رشیا کے لیے، کہ جہاں پر جنگ کا ماحول ہے، جہاں پر موت کے خوف میں لوگ ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ وہ تو دور ہے، وہ دور ہے، ہمیں ان سے کیا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی دو نوجوانوں میں لڑائی ہو گئی، ایک گلی میں دو گھروں میں لڑائی ہو گئی، محلے میں ہو گئی، اور آستہ آستہ کیا ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا خاندان ملتا ہے، چوتھا خاندان، پانچواں خاندان، ادھر بھی 4-5 خاندان، اور وہ لڑائی جو وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ جمال پور والے نئی بادی والوں کے ساتھ یا رانجھا ٹاؤن والوں کے ساتھ ناراض ہو جائیں مثال کے طور پر، تو خاندان اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایسے ہوگا نا کہ ہم نے ان کو سبق سکھانا۔ ایسی یوکرین اور رشیا کے ساتھ 2 اس کے ساتھ ملے گے، 4 اس کے ساتھ، 5 اس کے ساتھ، 10 اس کے ساتھ، اور یوں عالمی جنگ میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی، اسی تناظر میں مسئلہ 1-2 کا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب کو حصہ لینے لگے، اور ہم لڑائی کو ختم نہیں کرتے، ہم لڑائی کو اکثر اوقات بڑھاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پاپا اعظم نے خاص طور پر تمام مسیح برادری سے، چاہے وہ کسی بھی کلیسیا سے ہو، سب سے کہا ہے کہ ان دنوں میں ہم کیا کریں؟ دعا کریں، اور دعا آپ سب نے کرنی، اور اس مقصد کے لیے روزہ بھی رکھنا ہے کہ خدا پوری دنیا میں امن، صلاح و سلامتی کو قائم اور قائم رکھے۔ اور جب دعا کرنی ہے تو دعا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی آپ نے صبح دعا کر لی، شام کو دعا کر لی۔ دعا سے مراد ہے ہر لمحہ دعا۔ کام کر رہے ہیں، کام کے دوران دعا، چل رہے ہیں، چلتے ہوئے دعا، کوئی اور سفر میں ہے، سفر کے دوران دعا۔ ضروری لفظ آپ کے لب ہلے بغیر بھی رابطہ خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے، لب ہلے بغیر بھی۔ مجھے میں کل یہ ذکر کر رہا تھا ایک جگہ پر کہ یہ پہلی دفعہ جب میں اس بات کو سوچتا رہتا تھا اکثر، لیکن ذکر کر رہا تھا میں کل ایک جگہ پر کہ جب میں اسکول جایا کرتا تھا اور جب میں کالج یا ہاسپٹل جاتا تھا ٹریننگ کے لیے، تو اس وقت راستے میں سفر کرتے ہوئے، بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے، بس میں سفر کرتے ہوئے، اور اس کے بعد کام پر دعا کیا کرتا تھا۔ لب کم ہلتے تھے لیکن خدا کے ساتھ رابطہ، اور اس کا نتیجہ یہ کہ خدا نے آج مجھے یہاں پر کھڑا کیا۔ ذمہ داری نہیں، یہ عہدے کی بات نہیں، یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ اسی عزیز بہنوں بھائیوں، لیکن آپ میں سے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں بڑا ہوں، نہیں، مجھے پتا ہے میرے سامنے عالم لوگ ہیں، میرے سامنے ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو روحانیت میں ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے، اور ان
बुजुर्गों को, उन बड़ों को देखने की जरूरत है। उन हमारे जो मोहल्ले, बरादरी में, रिश्तेदार, अज़ीज़ों में ऐसे लोग हैं जो दुआ में रहते हैं, जिनको देख के हमें पता चलता है ये दुआ को शख्स है। ऐसे प्रैक्टिस को, ऐसे किरदारों को फॉलो करने की जरूरत है। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, इन दिनों में दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, और दिखाने के लिए नहीं, ऐसी दुआ कि आपकी जिंदगी दुआ बन जाए। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की तरह कि हर लम्हा खुदा की मौजूदात की तारीफ करना, जंगल बियाबानों की तारीफ करना, जानवरों की, परिंदों की, पानी को के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना, हर चीज पर के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना, खुदा से हम कलाम होते रहना। ऐसा रवैया, ऐसा किरदार हमें अपनाना होगा। बस ये करना है और करना है इन दिनों में। तीसरी बात खुदा मुस्लिम कहते हैं, जब तुम रोजा रखे। अब आप भी रोजे रखेंगे, रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने मौमीन रखे। आहिस्ता आहिस्ता आपके रोजों की तादाद बढ़ेगी। किसी ने 10 रखने हैं, किसी ने 15 रखने हैं, किसी ने 20 रखने हैं, किसी ने 30 रोजे रखने हैं, कोई 35 तक, कोई पूरे 40 रखेंगे एक आध लोग। और जो 35-40 रोज रखेंगे वो बताएंगे जी मैं जी साढ़े मुंडे ने, साढ़े भरा ने, इन्होंने डब्बे ने 40 रोज रखे ना। दूसरों को बताएंगे हाँ जी इन्होंने मां ने 40 रोज रखे ने, साढ़े पुत्र ने 40 रोज रखे ने, मैंने 40 रोज रखे, मैंने 30 रखे। कजन में मुकाबला, बहन भाइयों में मुकाबला, बोला नहीं जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं होगा, अच्छा इन्हें रोज रखे ने, मैंने इससे 2 बढ़ा के रोज रखे। और फिर क्या होगा, मैं तो दुआ भी करता हूं, मैं तो रोजा भी रखता हूं, मैं चंदा भी देता हूं, मैं बाबूजी को भी चंदा देता हूं, फादर जी आए उनको भी खुश करके भेजते हैं, हम चंदा भी देते हैं, हम दुआ भी करते हैं, रोजी भी पढ़ते हैं, फला भी करते हैं, हम रोजे भी रखते हैं। ये लोग दूसरे ये नकारा भी है, ये दूसरे अच्छे नहीं हैं। रोजे क्यों रख रहे हैं? किस लिए रोजे रख रहे हैं? खुदा से मुलाकात के लिए, खुदा के साथ उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, खुदा से वाबस्ता होने के लिए। लेकिन हमारी इस राह में खुदा की खुशनुदी हासिल करने में एक बड़ी रुकावट आ जाती है। दूसरी रुकावटें, दूसरी गलतियां तो कहीं ना कहीं माफ हो सकती हैं, ये एक रुकावट है जो इतनी जल्दी माफ होने वाली नहीं। और वो रुकावट क्या है? हमें खुदा से मिलने से क्या हम इतना कुछ कर देते हैं, हम इतनी कुर्बानी भी, नेकियां भी कर देते हैं, लोगों के साथ भलाई भी, किसी की मदद भी कर दी, किसी की बेटी की शादी थी हमने राशन भी दे दिया, हमने कोई जो है वो शादी के अखराजात की जिम्मेदारी भी ले ली। कई खानदान है ऐसे जिन्होंने खुदा ने तौफीक दी, ऐसे भी करते हैं। लेकिन खुदा से मुलाकात में क्या रुकावट? वो एक रुकावट है, और वो रुकावट है तकब्बुर की। कौन सी रुकावट है? आवाज नहीं आई मुझे, अभी भी नहीं आई आवाज। तकब्बुर की, बड़ा होने की, मैं बड़ा, मैं आला, मैं सरफराज, मैं पाक, मैं रोजेदार, मैं परहेजगार। ये जब जिंदगी में आ जाए तो आपकी सारी रियाजत, आपकी सारी मेहनत वो पानी की। इसी अजीज बहनों भाइयों, और खुदा तक रसाई हासिल करनी है, खुदा की खुशनुदी हासिल करनी है, तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? एतवार को मैंने बताया था, वो है हलीमी का रास्ता, अपने आप को अदना करने का रास्ता, हलीम और फ्रोतन बनना। अगर हमने ये कर लिया तो फिर जो है रोजे हम पूरे ना भी रखें, 5-7 भी रख लिए ना, 2-4 भी रख लिए, किसी मकसद क्या रहता है, दुआ कम भी कर लेना, हलीम और फ्रोतन हो गए, तो कहीं ना कहीं खुदा हमारी आवाज को। लेकिन अगर सब कुछ कर लिया और तकब्बुर आ गया कि मेरे पास पैसा भी है, मेरी इज्जत भी है, लोग माशरे में मुझे अच्छा समझते हैं, मैं नेक भी हूं, मैं परहेजगार भी हूं, मैं वो भी हूं, वो भी हूं, अगर ये तकब्बुर आ गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं हमारे पास। इसलिए आज खुदा हमसे दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको ये तौफीक दे कि रोजों के अयाम में हम हलीम और फ्रोतन बन जाएं, जैसे फिलिपियों के नाम में खत में बयान किया गया, बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यीशु, और उसका मिजाज क्या था? हलीम और फ्रोतन होने का था। आज राख और खाक लगाकर हम भी हलीम और फ्रोतन हो जाएं।